وحاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ وعلی آلہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا ربیع نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے لے کر وقت تک آپ حضرات نے نعت و منقبت اور حضرت حافظ و قاری شعبان الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے بہترین خطاب آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلی ملاقات ہے، پہلی گفتگو ہے، پہلی ملاقات ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، جو لوگ اس سائڈ سے وہ لوگ سامنے آ جائیں، بہتر رہے گا۔ آپ چیئرمین نہ بنیں بلکہ آپ زمیندار بن کر کے تھوڑی دیر ہمیں برداشت کر لیں۔ میں سمجھوں گا کہ یہاں کے لوگ مہمانوں کی بات مانتے ہیں، اگر وہ لوگ آ جائیں سامنے تاکہ سننے سنانے میں بھی کچھ ہو لگے، اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بالکل آپ پریشان نہ ہوں میری کرسی پر بیٹھنے سے۔ آپ کا ذہن دماغ جب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، تبھی تک ہم اپنی بات سنائیں گے۔ حسن برہم کو ہم منا لیں گے، رات باقی ہے، بات باقی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے حضور یہی کہنا مناسب ہے کہ شکار ماہ کے تقصیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور سب جو جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے، غلامی کا ثبوت دے کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اور صبح نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے۔ ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا جو اگر سر پہ اٹھا لی جائے۔ اور کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، پارساؤں کی جلودات کھنگا لی جائے۔ ایک مسترند کی مٹھی میں ہے شاہیاں، سلطانیاں، دارائیاں، اور قید پیدا کر سمندر کی طرح اس دیں خاموشیاں گہرائیاں۔ اور خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے،
सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिसे दुनिया बहरुल इरफान के नाम से जानती है, जब अपने कलम को उठाते हैं तो कहते हैं मुस्तफ़ा आए रोशनी आई, मुस्तफ़ा आए रोशनी आई, इल्म इरफानो आगही आई, और उनके सदक़े भटकते लोगों को दीन और दुनिया की सरवरी आई। और पासबाने हरम तेरे कुर्बान, पासबाने हरम तेरे कुर्बान, तुझसे बंदों को बंदगी आई, और तेरा आफाक बस रहे तेरा, ये दुआ लब पे हर घड़ी आई। तेरा आफाक बस रहे तेरा, ये दुआ लब पे हर घड़ी आई। और साबिर सिद्दीकी ने बड़े अच्छे अंदाज में एक बात कही थी, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, या रसूल अल्लाह बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमे तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। और आप कहते हैं एक पैगाम जो हर दिल को मुनव्वर कर दे, एक पैगाम जो हर दिल को मुनव्वर कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। और खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, बड़ा अच्छा शेर है, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाले आए, आप आए तो मेरे घर में उजाले आए। हजरात मोहतरम, आप बहुत बेहतर सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बेहतर बात भी आपको सुना दूंगा, जो इंशाअल्लाह आप काफी दिनों तक याद रखेंगे। नबी की आमद से बेहतर और नबी की आमद से अफजल अमल कोई रहमत कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने फजल फरमाया और अपने रहमत वाले नबी को इस खाकदाने गीती पे भेज दिया। इस यूरोप का एक स्कॉलर है मिस्टर बर्फा लिखता है, इस दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई, सारी किताबों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किताब लिखी गई है तो हमारे और आपके आका नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई दुनिया का ऐसा होशमंद इंसान नहीं है जिसके मानने वालों ने उसने अपने पैरों में जूते पहने हों, जूते पहनने की वजह से उसके जूते की तारीफ में लोगों ने किताबें लिखी हो। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का आप सर्वे करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सिर्फ एक जात मिलती है, हमारे और आपके आका की जात मिलती है। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा चमड़े के नालैन अपने कदमैन से मस किए, उलमा के कलम उठ गए। आज 300 से ज्यादा किताबें नबी के नालैन के मुताबिक आज लाइब्रेरियों में मौजूद है। यही तक महदूद नहीं, अरे तो अपने रहे, गैर मुस्लिमों ने भी पीछे नहीं रहा। काल का प्रसाद हिंदू है, पर हिंदू होकर कहता है घर शमश कमर को कोई हाथों में उठा ले, कौनैन की दौलत को इशारों पे बुला ले, फिर काल का प्रसाद से पूछेगी तो क्या ले, नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। कहता है दुनिया के खजाने एक तरफ पड़े हुए हों, नबी के नालैन एक तरफ हो, तो कहता है कि सारे दुनिया के खजानों को ठोकर मार दूंगा, नबी के नालैन को लेकर आंखों से मस कर लूंगा। गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले, कौनैन की दौलत को इशारों पे बुला ले, फिर काल का फरसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। जनाब हसन रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल का इस्तिगासा किया है। आप कहते हैं निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, और हमारी दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं। और सब लोग मिलकर कहने मेरे साथ, हो सकता है करम हो जाए मदीने से, इतना मेरे हो जाए करम मदीने से, अगर जो सर पे रखने को मिल जाए लाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ
تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے عشق و مستی کے امام مولانا جامی سے پوچھتے ہیں، اے مولانا جامی آپ بھی کچھ بولے نبی کے نالین کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں نبی کے نالین کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ آپ کہتے ہیں چوسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی تشریف آوری میرے گھر پہ ہو جائے، میرے غریب خانے پہ ہو جائے تو یا رسول اللہ جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ قسم خدا کی اگر غور سے سن رہے ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جامی نے یہ نہیں کہا کہ نالین کے نقش جان قربان کر دوں گا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اسی لیے کہا کرتا ہوں نبی کی شان پوچھنا ہے تو اللہ والوں سے پوچھا کریں، عاشق مصطفیٰ سے پوچھا کریں، غلام رسول سے پوچھا کریں۔ اندھا نہیں بتا سکتا ہے نبی کی شان کیا ہے۔ ایک اندھے کو صبح سے شام تک آپ تقیے کے محلے میں پورے محلے میں گھماتے پھرے، گھمانے کے بعد شام کے وقت آپ پوچھیں یہ بتاؤ اس محلے کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے بغل میں جو مزار بنا ہوا ہے کتنا بہتر ہے، اتنے عالیشان عمارت ہے۔ اندھا نہیں بتا سکتا ہے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے گور کو آئے کی نظر کیا دیکھے۔ اندھا نہیں بتا سکتا ہے کہ مسجد کتنی عالیشان ہے، مزار کتنا بہتر ہے، یہاں کے امام صاحب کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح۔ لیکن اللہ کا کلام کرتا ہے، اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اے لوگوں سنو سنو، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھا ہوتا ہے۔ جس کا دل اندھا ہو جائے اس کی بصارت کسی کام کی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دشمن اسلام ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے آقا سے کیا کہا، اے محمد ابن عبداللہ تم تو بہت زیادہ بدصورت ہو، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا صدقت ابو جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ جب یارے گارے مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات پتہ چلی، آپ بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مسکرائے، کہا صدقت ابو بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ابو جہل نے یہ بات کہی تھی، اے محمد ابن عبداللہ آپ تو بدصورت ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا صدقت، اے ابو بکر اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ لیکن یا رسول اللہ جب میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تو اس کے جواب میں بھی آپ نے کہا تھا صدقت، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ایک آدمی کہتا ہے بدصورت ہے، اس کے جواب میں بھی آپ کہتے ہیں صدقت، آپ تو نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اے نبی کے غلاموں، اے مسلمانوں ذرا دل کان کے سوچو، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے لوگوں سنو سنو، اے میرے صحابہ سنو سنو، میری ذات کو اللہ نے ایک درپن بنایا ہے، ایک آئینہ بنایا ہے۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، جو آئینے میں شکل دکھتا ہے، چہرے پہ جو چیز ہوتی ہے آئینہ دکھا دیا کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ، اللہ نے جب میری ذات کو ایک آئینہ بنایا ہے تو ابو جہل نے جب مجھے دیکھا تو مجھے نہیں دیکھا، مجھ میں اس کی صورت نظر آئی، اس لیے وہ بول پڑا، اے محمد بن عبداللہ تم تو بدصورت ہو، لیکن جب یارے غارے مصطفیٰ نے دیکھا تو مجھ میں یارے مصطفیٰ نے مجھے نہیں دیکھا بلکہ مجھ میں اپنی صورت دیکھی، اس لیے وہ بول پڑے، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت بول پڑے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ غمانے رکھ سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، شمع ہے رات ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ میرے سرکار آئے
درد عصیاں کی دوا بن کر، سکون قلب مزدر غم زدوں کا آسرا بن کر، خدا شاہد بڑے مشکل میں تھے اللہ کے بندے کہ وہ تشریف لائے دفاتر مشکل کشا بن کر۔ کلیم اللہ ہے کوئی، خلیل اللہ ہے کوئی، مگر آقا میرے آئے ہیں محبوب خدا بن کر۔ اللہ اکبر۔ جس دور کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت دانیال علیہ السلام، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بخت نصر۔ بخت نصر نے ایک دن خواب میں دیکھتا کیا ہے، ایک بہت بڑا بت ہے جس کا پیر زمین پہ ہے اور اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اس کا آدھا جسم سونے کا بنا ہوا ہے اور پھر آدھا جسم چاندی کا بنا ہوا ہے، نیچے پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اتنا بڑا مجسمہ جس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے خواب میں، دیکھتا ہے ایک ریگستان سے ایک روشنی پھوٹی، ایک بجلی نکلی، ایک روشنی آئی جو اس سے آ کر کے بجلی ٹکراتی ہے، جب اس سے ٹکراتی ہے تو پاس ہو جاتا ہے، سارے سونے اس کے پگھل جاتے ہیں، ساری چاندی پگھل جاتے ہیں، پتھر ریزہ کا ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب بخت نصر نے رات میں خواب دیکھا، صبح آنکھ کھلی، پریشان ہوا، سارے معبرین کو بلا لیا، سارے علماء کو اکٹھا کر لیا، کہا کہ سنو میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اے معبرینوں، اے تعبیر بتانے والوں، اے علماء سنو، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، خواب بھی تمہیں بتانا ہے، اس کی تعبیر بھی تمہیں بتانا ہے، اور جس نے اگر غلط بتایا تعبیر یا غلط خواب بتایا تو اس کا گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ معبرین 3 دن بیٹھے رہے، 3 دن میں دانشور بیٹھے رہے، سب پریشان ہو گئے۔ خواب دیکھنے والا بادشاہ ہے، اس نے اپنے بستر پہ خواب دیکھا، اکیلے خواب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، خواب ایسی ہوتی ہے جو خواب دیکھنے والا ہی جان سکتا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ وہ بہت زیادہ علماء کرام پریشان ہوئے، اس وقت کے بڑے بڑے دانشور پریشان ہوئے کہ ہم کیا بتائیں اس کو، اگر غلط بتاتے ہیں تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی۔ جب یہ خبر پہنچی، حضرت اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا جاؤ کہہ دینا بخت نصر سے میں اس کا خواب بھی بتاؤں گا، میں اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے۔ ارے اور کوئی غیب گیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے مجھے سر تن سے جدا کروانا گوارا ہے، لیکن میں اس کے ضرور بتاؤں گا، میں صحیح بتاؤں گا۔ اس چیلنج کے بعد جب بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوا لیا، وقت مقرر ہو گیا، اسی طریقے سے مجمع لگ گیا، تخت پہ بادشاہ بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا دانیال چلو بات بتاؤ، میں نے کیا خواب دیکھا ہے، لیکن ایک بات ضرور سن لینا، اگر تم نے خواب غلط بتایا تو میں سلطنت سے جدا کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بخت نصر نے جب دیکھا اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا سنو مجھ سے تو نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ سنو رات میں جب تم سوئے تھے ایک ایسا تم نے بت دیکھا جو آسمان سے ملا ہوا تھا، جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا، وہ زمین پہ پڑا تھا، تم دیکھ کر کے کپ کپی تاری ہو گئی تھی، تم پریشان ہو گئے تھے۔ اس کا آدھا جسم سونے کا بنا ہوا تھا، آدھا جسم چاندی کا تھا اور نیچے پتھر کا تھا، تو نے خواب یہ دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے خواب یہی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا آگے بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا پھر تو نے دیکھا ایک ریگستان سے ایک روشنی پھوٹی، ایک بجلی نکلی، جا کر کے اس پتھر سے اس سے ٹکراتی ہے، بت پاس ہو جاتا ہے۔ کہا ہاں یہی خواب دیکھا ہے۔ کہا خواب تو تمہارا مکمل ہو گیا، اب دیکھو میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والا وقت بہت قریب وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو دنیا میں مبعوث کرنے والا ہے، مکے میں بھیجنے والا ہے۔ جب وہ مکے کی ریگستان میں آئیں گے ان کی روشنی ایسی پھیلے گی، ایسی پھیلے گی کہ سارے دنیا کے بت زمین پر گر جائیں گے، سب باش ہو جائیں گے، ساری دنیا ان کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہی تو کہا گیا ہے حضرت سیدہ آمنہ کے بارے میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کو ایسی روشنی پھوٹی تھی، آپ نے اس روشنی میں ایران کے چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے، ان کے گردن میں جو کلادے پڑے ہوئے تھے، سیدہ آمنہ نے انہیں بھی دیکھ لیا تھا، مصر کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ لیا تھا،
ایران کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ لیا تھا. ذرا دیکھو تو صحیح. میں آپ کو ایک روشنی دینا چاہتا ہوں. جس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دور کے اندر جینے والے لوگ انسان نہیں تھے. انسان ضرور تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی. 6 صدی عیسوی کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے. جس زمانے کے اندر تشریف لائے اس مکے کی سرزمین پر اللہ اکبر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جا رہا تھا. اللہ اکبر. باپ مر جاتا تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے مال وراثت تقسیم کیا کرتے تھے. کسی بیٹے کے حصے میں دکان آتی, کسی بیٹے کے حصے میں مکان آتی, کسی بیٹے کے حصے میں زمین جائیداد آتی, کسی بیٹے کے حصے میں ماں آتی. یا تو ماں کو وہ لوگ جلمزال کے میلوں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے یا اپنے ماں کو لوڈی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا کرتے تھے. ذرا دیکھو تو صحیح اتنے بدبخت لوگ تھے کہ جس ماں نے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا, اس کے بعد اپنے خون جگر کو پلا کر کے پروان چڑھایا. اور سگے بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو تاریخ بتاتی ہے کہ میلوں کے اندر بیچ دیا تھا, اس سے پیسے دولت حاصل کیے تھے. کیسے بدبخت لوگ تھے. تاریخ بتائی ہے. اللہ اکبر. اٹلی کی سرزمین پر ایک اسٹیڈیم ہے جو آج بھی موجود ہے. نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو 2000 سالہ اسٹیڈیم آج بھی مل جائے گا. اللہ اکبر. وہاں کا بادشاہ جب عید منایا کرتا تھا تو منانے کا طریقہ یہ تھا کہ اسٹیڈیم کے ارد گرد لوگوں کو جمع کر دیتا. جب لوگ جمع ہو جاتے تو وہاں ایک اسٹیڈیم کے بیچوں بیچ میں ایک کمزور قیدی کو لا کر بیٹھا دیتا اور بیٹھانے کے بعد جب مجمع جمع ہو جاتا تو ایک بھوکے شیر کو اس قیدی کے اوپر چھوڑتا. وہ بھوکا شیر جا کر کے ان کا شکار کیا کرتا تھا. لوگ تالیاں بجا کر کے خوشیاں منایا کرتے تھے. کیسے بدبخت لوگ تھے. ایک کمزور پر ظلم ہو رہا تھا, لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے. یونان کی سرزمین کا تاریخ اٹھائیے. اس وقت اللہ کے نبی آئے ہیں یونان کی سرزمین پر. وہاں کے بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے یونانی, بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنائیں گے, بہتر سوشل سوسائٹی بنائیں گے, اچھا معاشرہ بنائیں گے. ہمارے معاشرے میں لنگڑے کو جینے کی اجازت نہیں ہوگی, اندھا نہیں جی سکتا ہے, لولا نہیں جی سکتا ہے, ہر وہ آدمی نہیں جی سکتا ہے جو کسی اور کے اوپر بوجھ بنے, بڑا ہو کر کے بوجھ بنے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے انہوں نے نہ جانے کتنی ماؤں کو اس بات پر گزارا تھا. انہوں نے اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے ڈال دیا تھا. کیسے انسان تھے. اللہ اکبر. کتنے بدبخت لوگ تھے. ان ماؤں کا دل اور کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا جن کے بچے اپنے گود سے خود لے کر کے, جن کی مائیں جو مائیں اپنے ہاتھ سے اپنے گود سے لے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں کے نیچے ڈال دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہیں تک محدود نہیں. افریقہ کی تاریخ اٹھائیے. افریقہ کے اندر امیر طبقے کے لوگ غریب بستیوں میں جایا کرتے تھے. جس طریقے سے لوگ آج ایک حلال جانور کا شکار کر کے گوشت بھون کر کے آگ پہ کھاتے ہیں, اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر اللہ اکبر امیر طبقے کے لوگ غریب بستیوں میں جا کر کے ان کے بچوں کا شکار کیا کرتے تھے, ان کی عورتوں کو مار کر لایا کرتے تھے, کمزوروں کو ظلم کر کے انہیں پکڑ کے لایا کرتے تھے اور ان کے گوشت کو بھون کر کے کھایا کرتے تھے. کیسے بدبخت لوگ تھے, کیسے آدم خور لوگ تھے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے مصر کے اندر دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک نویلی خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے سجا کر کے دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا اگر دریائے نیل کے اندر ہم ایک خوبصورت بچی کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے تو اس سال پانی نہیں آئے گا. جب پانی نہیں آئے گا تو ہماری فصلیں سوکھ جائیں گی, ہمارے بچے کیا کھائیں گے, سب پریشان ہو جائیں گے, سب مرنے لگیں گے. اللہ اکبر. وہ ہر سال ایک نویلی خوبصورت بچی کو دلہن بنا کر کے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیسے بدبخت لوگ تھے, کیسے انسان لوگ تھے. اللہ اکبر. عرب کی سرزمین پر کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کی عورت کے چہرے پہ کالا کھود کر کے پورے مارکیٹ گھمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ منحوس عورت ہے, اس کو چہرے پہ جو دیکھ لے گا پورا دن اس کا کام نہیں بنے گا, جو اس کے چہرے کو دیکھ لے گا اس کے پورے دن کا وقت خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھو تو صحیح بیواؤں پہ الگ ظلم ہو رہا تھا. اسی ہندوستان کی تاریخ اٹھا لو, جس دور کے اندر پیغمبر اسلام آئے تھے اس دور کے اندر ہندوستان کے اندر ستی کا رواج تھا. اللہ اکبر. یہاں جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کے چیتے کے ساتھ باندھ کر کے جلا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہیں تک محدود نہیں. ذرا غور تو کرو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھیانک
بھیانک ماحول کے اندر تشریف لائے، جب بچیوں کو زندہ مارا جا رہا تھا، جب ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جا رہا تھا، جب بچوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے پھینکا جا رہا تھا، جو اللہ اکبر، جب دوسروں کی عزتیں نیلام کی جا رہی تھی، جب بیواؤں کو بندر بنا کر کے گھمایا جا رہا تھا، ایسے بھیانک ماحول میں جب مظلوموں کی آہیں باب اجابت سے ٹکرائی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہوں نے اعلان کیا تھا، اے پروردگار عالم بھیج دے کوئی ایسی رحمت جو ہمیں ظلم سے چھٹکارا دلا دے، بھیج دے ایسی کوئی طاقت جو ہمیں پہاڑ کی چوٹیوں سے پھینکنے سے بچا لے، بھیج دے کوئی ایسی طاقت جو ہمیں زندہ درگور کرنے سے بچا لے۔ اللہ اکبر، جب مظلوموں کی آہیں باب اجابت سے ٹکرائی تھی تو رب کی رحمت جھوم اٹھی تھی اور رب کی